فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون اس اصل حقیقت سے پھرنے والے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ توحید کا اقرار کرنے سے روگردانی کریں، پھر بھی تثلیث پر ہی اڑے رہیں اور یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، تو پھر اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ان کو بدلہ عطا کرے گا. پھر عمومی اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے توحید کی، اللہ کی عبادت کی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. کہہ دیجیے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، کیونکہ ہر نبی نے توحید ہی کی دعوت دی، اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کی بنیاد توحید پر قائم ہے. سواء بیننا و بینکم، وہ کیا ہے؟ ایک کامن گراؤنڈ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے. یعنی خالص توحید کی دعوت ہے یہ. لیکن اگر وہ اس سے منہ موڑے تو انہیں کہہ دو کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تو اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملوک کو خط لکھے تھے، دعوت اسلام دی تھی ان کو، تو اس میں ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ آیت بھی لکھی تھی. اس خط کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی میں رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا. اور پھر یہ آیت لکھی: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آخر تک. تو ہر نبی نے، ہر رسول نے ایک الہ کی طرف دعوت دی ہے، اور دین کی دعوت میں سب سے پہلے لوگوں کو توحید ہی کی طرف بلانا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. یعنی معاذ بن جبل کو جب گورنر بنا کے بھیجا، کہا کہ سب سے پہلی بات کیا کرنا؟ توحید، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی باقی عبادتیں قبول ہی نہیں. جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی. جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا. کیا خوبصورت تربیت کی آپ نے، خوبصورت طریقہ بتایا کہ دین کی دعوت کیسے دینی ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا ان کا کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو پھر وہ بھلا کہاں سے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اصل میں ان دونوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا. یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، لیکن
ان کا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آنے سے پہلے کا ہے، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد میں آئے، تقریباً 2000 سال بعد آتے ہیں. تو وہ عیسائی کیسے ہو گئے؟ وہ تو پہلے سے گزر چکے. وہ کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس آیت میں بغیر علم کے جھگڑے کی ممانعت کی گئی ہے. یعنی انسان کے لیے جائز نہیں کہ جس چیز کا اسے علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ کہے یا اس کے بارے میں کوئی بحث کرے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر علم والے کو ہر بات پتا ہو. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو انسان کی صداقت اور امانت اس میں ہے، اور اس کی نجات اس میں ہے کہ جو بات پتہ نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہ دے، خاموشی اختیار کرے. اور خصوصاً دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں بھی ظن و تخمین اور گمان سے کام نہیں لینا چاہیے. ہاں میرا خیال ہے وہ ایسا ہی ہے، یعنی لوگوں کے بارے میں بھی ایسے گمان کرنا کہ جو ان سے میل نہ کھاتے ہوں درست نہیں. اور خاص طور پر بغیر علم کے فتویٰ دینے کی مذمت ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام شرک سے بری تھے. ابراہیم علیہ السلام شرک سے بری تھے، شرک سے بیزار تھے، ایمان کے طلبگار تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے لوگوں کو کبھی کسی فرقے کی طرف نہیں بلایا، دین کی دعوت دی. یہودیت یا نصرانیت کی طرف نہیں بلایا، یہ نام ان کے فرقہ وارانہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے لیے یہ نام نہیں رکھے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو ہمیشہ سے دین اسلام ہی رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا نام مسلمان رکھا اور اللہ نے بھی نام مسلمان رکھا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. ایک آدمی کا ایک نشیبی جگہ کے پاس سے گزر ہوا، وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا. اسے خیال آیا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہی قیام کر لے اسی غار میں، یہ پانی اور اس کے ارد گرد کی سبزہ زاریاں اسے کفایت کر جائیں گی. پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ نہیں. وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں فلاں نشیبی جگہ سے گزرا، وہاں کے پانی اور سبزے سے میری گزر بسر ہو سکتی ہے، مجھے خیال آیا کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہیں بسیرا کر لوں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر مبعوث کیا گیا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے راستے میں صبح کا یا شام کا چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں صبح یا شام کا چلنا دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے. اور تم میں سے کسی کا دشمن کے سامنے صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے افضل ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ذاتی عبادت، بہت سے نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسے میں انسان اگر باقی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے یا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، تو وہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے. تو بہرحال
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، حنیف و مسلمہ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق چلنے سے روکا ہے، بلکہ آسان سہولت والی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو ملت ابراہیم کے اصل پیروکار کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اسی طریقے پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست بھی کہا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کا نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے گہرے دوست ابراہیم ہیں علیہ السلام. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. یعنی یہود و نصارہ تم ان کے قریب نہیں ہو، بلکہ یہ نبی اور اس کے پیروکار ان کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ سب مومنوں کا دوست ہے. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک راز کو کھول دیا ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگوں کا مشن کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اصل راہ سے ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. یہ دراصل ان کا ایک مکر ہے، ایک سازش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کے خلاف مکر کرتا ہے، یہ سازش کرتا ہے، وہ اسی کے اوپر واپس پلٹتی ہے.